السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 67، بابوں کے مزار کی دلیل، گنبد خضرا۔ اس ویڈیو میں آپ سکرین پر نظر آنے والے تمام سوالوں کا جواب جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو ویڈیو کو پیر اجمل رضا قادری صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ مزار فاضل بریلوی کے ماننے والوں نے بنائے ہیں۔ بغداد شریف میں غوث اعظم کا مزار ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو 600-700 سال ہو گیا، مزار ہم نے بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی 100 سال نہیں ہوا، ہم نے بنایا جی۔ بولے تو کون بنا گیا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی رافضیوں نے شیعوں نے بنایا ہے، تو میں نے کہا وہ تو مانتے نہیں غوث پاک کو، وہ تو مانتے نہیں حضرت غوث اعظم، وہ کیسے بنائیں گے؟ حضرت باعزید بستامی کا مزار کس نے بنایا؟ جنید بغدادی کا مزار کس نے بنایا؟ مولا علی کا مزار کس نے بنایا؟ کربلا میں امام حسین کا مزار کس نے بنایا؟ اور پوری دنیا عرب کے اندر چیلنج سے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا عرب کے اندر جاؤ ترکی میں تمہیں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ملے گا، حضرت ملا جلال الدین رومی کا مزار ملے گا، علامہ اسماعیل حقی کا مزار ملے گا۔ ایک مجھے پکڑ کے کھڑا ہو گیا، لگا سعودی عرب میں کوئی نہیں۔ میں کہ اندھا ہو گیا، یہ گنبد خضرا نظر نہیں آ رہا؟ یہ تجھے نظر نہیں آ رہا گنبد خضرا؟ کیسے آدمی ہو، نظر نہیں آ رہا سامنے گنبد بنا ہوا؟ یہ میرے رسول اللہ کا گنبد ہے۔ اس گنبد پہ جب بارش پڑتی ہے تو جہاں جہاں قطرے گرتے ہیں وہاں وہاں ولیوں کے مزار بن جاتے ہیں۔ یہ سارے فیض ہے میرے رسول اللہ کا، یہ سارا فیض ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا؟ یہ مزار ہم بنا گئے۔ یہ مزار سب سے پہلے ابوبکر صدیق نے بنایا، پھر فاروق اعظم نے بنایا، اور پھر سنو اس مزار پر جانے کا۔ اب پڑھو ابن ماجہ، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب نے حرام کر دیا ہے، زمین نبیوں کے جسم کھاتی نہیں، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی، تو ہم تو زندوں کے پاس جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بنا، تمام عرب کے اندر مزار ہے۔ اعلیٰ حضرت کو تو وصال کیے اگلے سال 100 سال ہوگا، وہ بھی دوسری ہجری سال کے مطابق، ورنہ 2021 میں جا کے ان کو 100 سال ہو۔ تو یہ مزار بھائی ہم نے نہیں بنائے، یہ بنے ہوئے ہیں۔ اور جنت اور یہ سارے مانیں گے، آپ کھول کے دیکھ لیں، جنت البقیع پہ بھی سارے مزار بنے ہوئے ہیں۔ میرے پاس تصویریں ہیں پرانی ساری، سنبھال کے رکھی۔ حضرت خدیجہ کا روضہ بنا ہوا تھا، امام حسن کا روضہ بنا ہوا، تمام مزار بنے ہوئے تھے۔ جب پوری دنیا میں امت مسلمہ میں بنے ہوئے تھے تو بنانے والے پرانے ہیں یا گرانے والے پرانے ہیں؟ تو یہ تو نئی جماعت آئی جو گرانے والی ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں مزار تو حسن ہے کہ یہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے۔ بھائی پیر اجمل رضا قادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مزار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر کوئی نیک بندہ دفن ہے، اور مزار بنانا کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مدینے میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت البقیع میں بھی مزار بنے ہوئے تھے۔ کیا یہ باتیں درست ہیں؟ ان کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہم روکتے ہیں کہ مزارات پہ نہ جایا کریں، اور یہاں شریعت کہہ رہی ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، تو ان پر کیسے بات سمجھ آئے گی؟ مزارات کی تعمیر شریعت میں حرام ہے۔ قبر پہ قبے بنانا، مزارات بنانا، الگ خاص جگہوں پہ کسی میت کو دفن کر کے اس کا پورا سسٹم بنانا، یہ شریعت محمدیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم ہے۔ تو مزارات پہ جا کر موت یاد آئے گی جی؟ اتنے تو مردہ کٹ کے لے جاؤ تو اللہ معاف فرمائے، وہاں کے حالات دیکھ کے موت تو دور دور سے پاس سے نہیں گزرتی۔ وہ پہلے کبھی ہم قبروں پہ ہونے والی بے حیائی کے کلپ دکھا دیا کرتے تھے کہ شرک کیسے ہوتا ہے، اور اب تو ایسی بے حیا عورتیں وہاں پر آ کے ڈانس اور قوالیے اور ناچ کے اور بال کھول کے اور ٹھمکے لگا کے دنیا کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے شاید ایسا کہیں ہیرا منڈی بھی نہ ہوتا ہو۔ قبرستان جانے کا مقصد تھا آپ کو موت یاد آئے، آپ کا دل اللہ سے لگے، گناہوں کی وادی سے دور ہٹے، آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اور مزارات پہ جا کے سب سے پہلے وہاں شرک اکبر ہے،
وہاں قبروں کے لیے طواف اور سجدے اور رکوع اور منتیں اور نذر اور نیاز، یہ سارا ڈرامہ بازی وہاں پہ ہو رہی ہے، جس کا اصل تعلق شریعت محمدیہ سے نہیں، ہندوؤں کے دین سے ہے۔ ہندو چاہے ایک پتھر رکھ کے اس کے اوپر ایک پیلا کپڑا ڈال دیں اور سائڈ پہ ہو جائیں تو 10 منٹ کے اندر اس کی پوجا شروع ہو جائے گی کہ بڑا بابا پہنچا ہوا ہے، بھلے اس نے ویسے ہی کپڑا رکھا ہوا اس پہ۔ اور ہمارے ہاں کسی قبر کی ڈھیری بنا کے لمبی زیادہ بنا دو تو کہتے جی آدم سندا پتر تھے، ایسی وہی مرے ہوئی دفن ہوا، اور 9 گزا بابا مشہور ہو جائے گا۔ عام قبر بنا دو، کوئی نہیں پوچھے گا اس کے اندر کوئی چیز ہے یا نہیں، پوجا فوراً شروع ہو جائے گی۔ یہ دین محمد نہیں ہے، پیارے حبیب جناب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا دین ہے، جو کسی بھی پتھر پہ دودھ کی 2 دھاریں گرا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تم نے یہ کہاں سے لے لیا؟ سب سے پہلی بات، نظارات پہ شرک ہے، اللہ کی شریعت کی بغاوت ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کے حصے داخل کیے جا رہے ہیں۔ دوسری بات، وہاں پہ بے حیا عورتیں ہیں، وہاں پہ زنا کا بازار، لواطت کا بازار، منشیات کا بازار، بھنگ اور چرس کے سوٹے تو پی ساوی نعرے لگتے ہیں، ساوی پیو، بھنگ پیو۔ کہا جی یہ کیا ہے، بھنگ پینے سے ہوتا کیا؟ اللہ نہ لو لگ دیے، اور رانگ نمبر ہے بھائی، اللہ سے لو نہیں لگتی، شیطان سے لگتی ہے۔ اللہ کے ساتھ لو لگتی ہے سجدوں میں، مسجدوں میں، قرآن پڑھ کے اللہ سے لو لگتی ہے، بھنگ پی کے اللہ سے لو نہیں لگتی، شیطان سے لگتی ہے۔ قبرستان میں جانے کا حکم ہے کہ جائیے قبروں کی زیارت کیجئے، موت یاد آئے، مقصد یہ ہے۔ مزارات شرک کا اڈا ہے، گناہ کا اڈا ہے، بے حیا اڈا ہے، بدکاری کا اڈا ہے۔ سلام کے بہانے یہاں پر عشق مشوقی ہوتی ہے، بابا جی کو سلام کرنے چلی ہوں، وہ بھی کہتا ہے بابا جی کو سلام کرنے چلی ہوں، وہ موئے نو سلام نہیں کرنا دیا، جندے نو کرنا دیا نے۔ وہاں پہ تاریخیں طے ہوتی ہیں، بدکاریاں طے ہوتی ہیں، اور آج سے نہیں، جب سے یہ دھندا چلا ہے اب تو وہاں پہ خاک شفا کی پڑیاں نہیں بکتی، کہیں پہ راکھ بکتی ہے، کہیں پہ خاک شفا کی پڑیاں بکتی ہیں، کہیں پہ بابوں کے منکے بکتے ہیں، کہیں پہ بابوں کے تعویذ بکتے ہیں۔ تو قبرستان جائیے، قبروں کی زیارت کیجئے، لیکن مقصد کو نہ بھولیے، مقصد ہے موت کا یاد آنا۔ سید توصیف راشدی صاحب نے مزاروں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مزاروں پر جانے کے بعد موت یاد نہیں آتی، بلکہ وہاں پر غیر شرعی کام ہوتے ہیں، جن میں سے اکثر کا تعلق ہندوؤں سے ہے۔ اب آخر میں انجینئر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مزار غلط ہیں تو گنبد خضراء بھی غلط ہے؟ ایک بریلوی مولانا نے کہا کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی علیہ السلام کے مزار کی دیوار گر گئی تھی، جسے بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا، اس سے مزار بانا ثابت۔ او مزار کا لفظ ہی موجود نہیں اس حدیث میں، یہ مجھے پتہ ہے، یہ وہ پنڈی کے مفتی صاحب ہیں، ان مفتی صاحب سے کہیں، اور ان سے تو میں بعد میں کہوں گا، پہلے تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو سامنے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے سم بکم عمی فہم لا یرجعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ یہ خود صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں نا کہ کون سا مزار نبی علیہ السلام کا گر گیا تھا۔ صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث ہے، اس کا نمبر بھی 1390 ہے۔ 1390 پہ اس طریق کے اوپر 3 حدیثیں کٹھی ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی علیہ السلام کے جو حجرہ عائشہ تھا نا، اس کی دیوار گر گئی تھی۔ حجرہ عائشہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نہیں بنا، پہلے کا ہے، اور وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پہ فوت کرتا ہے جہاں پہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ اس کے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی بنیاد پہ حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اسی جگہ پہ بنائی جائے جس چرپائی پہ آپ کی وفات ہوئی، اس کے نیچے قبر کھودی جائے۔ اور یہ قبر رسول کے حوالے سے اور آپ کو غسل دینے کے حوالے سے، آپ کے جنازے کے حوالے سے لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام کو غسل اور جنازہ ہوا تھا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جنازہ ہی نہیں ہوا، جنازہ نہیں ہوا۔ اس میں نے 5 حدیث کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں، اس میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے کہ ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوئے، لیکن وہاں پہ بھی کسی نے مزار نہیں بنایا، وہ حجرہ عائشہ پہلے بنا ہوا تھا، اس میں دفن کیا، اور نہ حجرہ عائشہ اسپیشل بنایا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہاں ان کو دفن کرنا ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے پہلے ہی مزار اپنے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔
یہ بھی نہیں ثابت ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اور رہی حضرت ابو بکر عمر کی قبریں، وہ نبی علیہ السلام کی کئی احادیث موجود ہیں کہ قیامت دن میں اور ابو بکر عمر اسی طریقے سے اپنی قبروں سے نکلیں گے. اس میں تائید تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے. اس کے بعد امت نے کوئی رزلٹ نہیں نکالا کہ باقیوں کے مزار سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک تھی، کسی نے مزار نہیں بنایا. یہ تو مزار بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح تھی، لیکن یہ مزار بننے شروع ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد. جو قبۃ الصخرہ تھا، ڈوم آف دا راک، وہ گولڈن ڈوم جو فلسطین میں ہے، نبی علیہ السلام کی وہ جس چٹان سے آپ معراج پہ چلے گئے تھے، یہ صحابہ کے دور میں بنا ہے، بنو امیہ کے دور میں جب صحابہ زندہ تھے، ولید بن عبد الملک کے دور میں، جنہوں نے اتنا مہنگا گنبد بنایا. نبی علیہ السلام کا بھی گنبد بنا دیتے. احمد بریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ 668 ہجری میں 650 سال کے بعد گنبد خضرا رکھا گیا. تو صحابہ کرام تو سونے کا گنبد بھی بنا سکتے تھے. ان کو اس حدیث نے روکا تھا صحیح مسلم کی کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ مارتے مت بنانا. 2245. تو یہ انہوں نے پھر جھوٹے معاملات کیے ہیں. وہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا. میں نے یا تو نبی والے لیکچر میں بھی یہ ویڈیو میں بھی یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرائی ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے. مزار مبارک نہیں، یہ حجرہ عائشہ کی دیوار گری تھی، دوبارہ تعمیر کر دی. ہاں آپ کے زمانے میں گرتی تو آپ تو پتہ نہیں اس پہ کتنا بڑا مزار بنا دیتے. انہوں نے وہی دیوار ہی تعمیر کی ہے دوبارہ جو گری تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے مرض الوفات میں کہتے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. بخاری مسلم میں اما عائشہ کے 7 الفاظ ہیں، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں. بخاری میں 1390 ہیں، مسلم میں 1183 کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے اپنی وفات کے وقت کہ میری قبر کے ساتھ یہ سجدوں والا کام نہیں کرنا. اور وہ کہتی ہیں اگر ہمیں ڈرنا ہوتا کہ لوگ قبر رسول پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو اوپنلی چھوڑ دیتے. حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی ہر بندہ قبر رسول پہ نہیں جاتا تھا، اجازت لینی پڑتی تھی کیونکہ اسی گھر کے اندر اما عائشہ رہتی تھی. تو اوپن نہیں تھی قبر مبارک. یہ لوگ کہتے ہیں نا آج بھی اوپن، پہلے بھی کوئی اوپن نہیں رہی ہے. یہ پہلے بھی اما عائشہ سے اجازت لینی پڑتی تھی اور ایک خاص ٹائمنگ ہوتی تھی قبر رسول تک جانے کی. اب تو خیر وہ والا معاملہ، اب کوئی اندر بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی قبر تک نہیں پہنچتے. اس کے سائڈ پہ بھی ایک دیوار ہے. ڈائریکٹ قبر کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تابعین، تبع تابعین کے دور تک. اس ٹاپک کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ اس کا پہلا پارٹ ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے.